السلام عليك يا أبا عبد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر. لعنة الدائمة على أعدائهم ومعاندهم وظالمهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم وشاكين فيهم أجمعين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. صلاة محمد وعلى اب ادا سے گزارش ہے ایک مرتبہ علم 2-3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم متین میاں ابن محسن میاں، مرحومہ بلقیس جاں ابن احمد حسین، مرحوم محسن میاں ابن عزیز میاں، مرحوم پرویز حسین ابن ریاست حسین، مرحومہ مشیر جاں بنت سخاوت علی، مرحوم حامد حسین ابن سردار حسین، مرحوم سید انعام حسین اور مرحوم سید عبدالحمید اور جملہ مرحوم مومنات کی روح کو بخشے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، معزز و محترم سامعین کرام، خمسہ مجالس کی آج دوسری گفتگو شخصیت سرکار وفا کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. اور کل جہاں تک گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں مکمل کی تھی وہ مرحلہ تھا کہ اگر ہم چاہتے یہ ہیں کہ نصرت امام وقت کرے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کل جب امام ظہور کریں گے تب نہیں، بلکہ آج سے وہ کام ہم شروع کر دیں. اس لیے کہ ایسا تو ہے نہیں کہ امام آ جائیں گے اور منٹوں میں ہم تبدیل ہو جائیں گے اور پھر امام کے ساتھ امام کے رکاب میں کھڑے ہوں گے. کام آج سے کرنا پڑے گا، تب جا کر ظہور ہوتے ہوتے ہم اپنے آپ کو ایسا بنا سکیں گے کہ نصرت امام کر سکیں. آپ غور کریں، جو تمنائیں جناب ام البنین کی تھی کل میں نے آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کر چکا ہوں. اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب جناب عقیل رشتہ لے کر گئے اور امیر کائنات کے رشتے کو قبول کیا گیا، ساری تفصیل کر آپ کی خدمت میں پیش کی. اور عقد کے بعد جب جناب ام البنین
امیر کائنات کے گھر آ گئی تو اپنی وفاداری کا ثبوت دیا، اور وفاداری کے ثبوت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ آپ کے اندر امام وقت پر اپنے آپ کو قربان کرنے کا کتنا جذبہ ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں بشیر کا وہ جملہ کہ جب کہا تھا کہ آپ کے بچے مار دیے گئے تو کہا مجھے حسین کے بارے میں خبر دو۔ یہ جناب ام البنین کے جان میں قربانیاں تھیں جس کے عوض میں پروردگار عالم نے انہیں ایسی اولاد عطا کی کہ چاروں کے چاروں کربلا کے میدان میں امام حسین پر قربان ہو گئے۔ اب تاریخ کہتی ہے جب امیر کائنات کے گھر جناب ام البنین آ گئی تو ایسا نہیں تھا کہ آنے کے بعد، بلکہ جان گرامی اس وقت جب اللہ کے رسول ہے ایک زانو پر جناب ابراہیم یعنی رسول اللہ کے بیٹے تشریف فرمائے اور ایک زانو پہ امام حسین تشریف فرمائے۔ جبرائیل کا نزول ہوتا ہے، آواز خداوندی ہے، پروردگار عالم کہہ رہا ہے یا حسین کو ابراہیم پہ قربان کر دے یا ابراہیم کو حسین پہ قربان کر دے۔ تاریخ میں کیا لکھا؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا تھا کہ اگر میں حسین کو قربان کر دوں تو حسین کا غم مجھ تک نہیں بلکہ علی و فاطمہ تک پہنچے گا، لیکن اگر ابراہیم کو قربان کر دوں تو غم مجھ تک ہی باقی رہے گا، لہٰذا میں اپنے اس ابراہیم کو حسین پر قربان کیے دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول کے جملے تھے۔ اس منظر کو امیر کائنات دیکھ رہے تھے۔ اس دن سے امیر کائنات کے دل میں یہ بات جاگی تھی کہ کیوں نہ میرے پاس بھی کوئی ایک ایسا فرزند ہو جو اس حسین پر قربان کر دوں۔ اللہ کے رسول اپنے فرزند کو قربان کر چکے ہیں۔ اس دن سے دعا کرنا شروع کی، پروردگارا ایک ایسا فرزند دے دے جسے میں حسین پر قربان کر کے تیری نگاہ میں اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں سرخرو ہو سکوں۔ تو یہ شادی سے پہلے یہ حسرت امام علی کے وجود میں موجزن ہو گئی تھی، امام علی کے وجود میں جاگ گئی تھی، اور اس دن سے برابر امیر کائنات سرکار وفا کے لیے دعائیں کرتے تھے، پروردگارا ایک ایسا بیٹا دے دے جسے میں حسین پر قربان کر سکوں، جو کل کربلا میں میرے حسین پر جان گرامی اپنے آپ کو نچھاور کر دے۔ تاریخ نے لکھا ادھر عقد ہوا اور عقد کے 1 سال بعد 4 شعبان المعظم، بعض لوگوں نے لکھا 7 رجب المرجب، 2 تاریخیں ہمارے پاس، 26 ہجری میں امیر کائنات کو پروردگار عالم نے عباس جیسا بیٹا عطا کیا۔ اچھا آپ کو پتہ ہے میری عادت جس موقع پہ جہاں بولنا ہے میں بولتا ہوں اور بول کر آگے بڑھتا ہوں۔ آپ دیکھیں ایک بات میں آپ کی خدمت پیش کروں، اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ولادتوں کی تاریخیں 2 ہیں، شہادتوں کی تاریخیں 3 ہیں۔ ابھی 8 امام کی شہادت کی تاریخ تھی، بعض جگہ 17 سفر منائی جاتی ہے، بعض جگہ 30 سفر منائی جاتی ہے، بعض جگہ 23 ذیقعدۃ الحرام منائی جاتی ہے نہیں؟ یہ سرکار وفا کی ولادت، بعض لوگ 7 رجب کے قائل ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ 3 شعبان کے قائل ہیں۔ اچھا اختلاف ہے، اس میں ہوتا کیا ہے، بعض لوگ یہ آ کے کہتے ہیں ارے علماء کو بیٹھ کے کام کر لینا چاہیے، مجتہدین کو ایک تاریخ بنا لینا چاہیے۔ کہہ دینا بہت آسان ہے جان گرامی، لیکن حقیقت کو جاننا ایک الگ مسئلہ ہے۔ اذان گرامی اگر آپ کو برا بولنا ہے اس حوالے سے تو علماء اور مجتہدین کو نہیں بلکہ بنو عباس اور بنو امیہ کے خلفاء کو کہیے کہ جو صرف اہل بیت کو ہی نہیں بلکہ ان کے اثرات کو بھی مٹا دینا چاہتے تھے۔ کیوں یہ جملے کہہ رہا ہوں میں؟ تاریخ آپ دیکھیں، تاریخ میں لکھا اسحاق بن ابی عمیر۔ بہت توجہ چاہتا ہوں کہ اختلافات روایتوں میں ہوئے کیوں، یا یہ تاریخیں ہمارے پاس الگ الگ کیوں ہو گئی۔ اسحاق بن ابی عمیر 6 امام کے صحابی ہے، 7ویں امام کا بھی زمانہ دیکھا۔ ان کی اذان گرامی ایک خوبی یہ تھی کہ جب بھی امام سے کوئی حدیث سنتے تھے، جب بھی کوئی بات سنتے تھے اسے فوراً لکھ لیا کرتے تھے، اور لکھتے نہیں تھے بلکہ ان حدیثوں کو لکھ لکھ کر کتاب کی شکل دیا کرتے تھے۔ یہ ان کا مشغلہ تھا، یہ ان کا شوق تھا، اور ہر اس جگہ یہ امام کے ساتھ ہوتے تھے جہاں امام کچھ بیان کرنے والے ہو، کچھ بتانے والے ہو، کچھ سمجھانے والے ہو۔ اور شوق کا عالم یہ تھا کہ اگر کسی کام سے مدینے سے باہر بھی جاتے تھے، مثلا کبھی حج کے لیے چلے گئے، امام مدینے میں ہیں،
یا کسی تجارتی سفر پہ چلے گئے، امام مدینے میں ہیں، تو کیا کرتے تھے؟ اپنے ساتھی ابو بصیر جیسے لوگوں کو کہہ کے جاتے تھے کہ جو کچھ امام بیان کریں گے اسے ضائع نہ ہونے دینا، جبکہ وہ بھی ان باتوں کے شوقین تھے، ضائع نہیں ہونے دینا، آنے کے بعد مجھے وہ مواد، وہ میٹر ضرور مجھے دینا۔ اور جیسے دو کلاس میٹ ہوتے ہیں نا کہ ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا کے پوچھتا ہے 4 دن میں استاد نے کیا پڑھایا، 5 دن میں فلاں ٹیچر نے کیا درس دیا، بالکل اسی انداز سے اسحاق بن ابی عمیر جب واپس پلٹتے تھے تو آ کر اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے ان 5 دنوں میں امام نے کیا بتایا، ان 4 دنوں میں امام نے کیا تعلیم دی، ان 10 دنوں میں امام نے کیا بتایا، اور پھر اس کو بھی تحریر کرتے تھے اور اپنے خزانے علم میں محفوظ کرتے جاتے تھے۔ یہ ان کا مشغلہ تھا۔ جان گرامی، کن کن باتوں کی طرف توجہ دلائی جائے؟ بہت آسانی سے ہمیں دین مل گیا، اس لیے آج ہمیں دین کی قدر نہیں ہے۔ ہم دین کو، محافظین دین کو اتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، کچھ سوچتے نہیں۔ کاش کہ ہمیں پتہ ہوتا کہ کن زحمتوں کے ساتھ دین ہم تک پہنچا ہے تو ہم اتنی آسانی سے اپنے دین کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیتے۔ خیر، نتیجہ کیا ہوا؟ ایک مدت کے بعد 7ویں امام کا زمانہ آتے آتے ابن ابی عمیر کا گھر کیا کتب خانہ بن گیا تھا، اتنی حدیثیں، اتنا مواد، اتنا میٹر، اتنی کتابیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ زمانہ ہارون آیا۔ ہارون کو پتہ چلا کہ اسحاق بن ابن ابی عمیر کے نام سے مشہور ہے، ان کا گھر نہیں بلکہ کتاب خانہ بن گیا ہے۔ اب تاریخ دیکھیں، پتہ ہے اس نے کیا کیا کہ جاؤ گھر پہ چھاپا مارو۔ اس کے نوکر چاکر غلام چلے اور ابن ابی عمیر کے گھر پر چھاپا مارا۔ اچھا، ترکیب یہ کی کہ ہم چھاپا ماریں گے تو پہلے ابن ابی عمیر کو اٹھا لیتے ہیں اور انہیں قید کرنے کے بعد پھر جا کر ہم کیا کریں گے؟ گھر کی کتابیں وغیرہ لے لیں گے۔ اچھا، اب جیسے گھر میں لینے کے لیے آئے، جس گھر میں بہنیں بھی موجود ہیں، بچے اور بیویاں بھی ہیں، اور آج کل کا زندان ہو تو چلو بیل ہو جائے گی، چھٹی مل جائے گی، وہ تو ہارون جیسے ظالم کا دربار کہ جائیں گے تو نہیں معلوم کب پلٹ کے واپس آئیں گے، زندہ بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، رہائی ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، کیا عالم رہا ہوگا بہنوں کا، کیا عالم ہوگا بیوی اور بچوں کا۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جب ابن ابی عمیر کو یہ لوگ اٹھا لے گئے، سارے گریے میں، بہنیں بھی رو رہی ہے، بیوی بھی کہ اب گئے تو نہیں معلوم واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، زندہ آئیں گے نہیں آئیں گے، سلامت آئیں گے نہیں آئیں گے، اور آئیں گے تو کتنے سالوں کے بعد آئیں گے۔ اس گریے کے عالم میں بہن آگے بڑھی اور گھر کے پشت میں ایک صحن تھا، وہاں پر گڑھا کھودنا شروع کیا، اور گھڑا کھود کر وہ کتابوں کو، وہ اوراق کو، وہ صفحات کو جس پر اہل بیت کی حدیثیں، ان کی باتیں، ان کے اثرات موجود تھے، اس زمین میں دفن کرنا شروع کیا۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ جب دوبارہ ہارون کے جو سپاہی تھے دوبارہ آئے کہ اب گھر کی چھان بین کی جائے، تو تاریخ کہتی ہے پورا گھر چھان مارا، ایک صفحہ بھی حدیث اہل بیت کا اس گھر سے پیدا نہ کر سکے۔ عزیزان گرامی، کس بات کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں؟ یہ وہ کام ہے جو آپ کی بہن کر رہی ہے، کہیں نہ کہیں ہو کہوں ہماری عورتوں کو اپنی ڈیوٹی یاد دلا رہی ہے کہ کھانا پکانا ہی عورتوں کا کام نہیں ہوتا، اپنے آپ کو سنوارنا ہی عورتوں کا کام نہیں ہوتا، کچن کی ذمہ داری عورتوں کی کام نہیں ہوتی، بلکہ کہیں نہ کہیں ضرورت پڑنے پر دین کی محافظت بھی عورت کی ذمہ داری بن جایا کرتی ہے۔ غور کر جانے گرامی، نتیجہ پورے گھر کو چھان مارا، کچھ بھی نہیں ملا۔ اس کے بعد یہ لوگ واپس چلے گئے، اور کچھ مہینے بعد تو نہیں، کچھ سال بعد اسحاق ابن ابی عمیر رہا ہوئے۔ اب ایک اگر میں قید کر لیا جاؤں، کچھ سال کے بعد جب مجھے رہائی ملے تو آنے کے بعد میں کس کو پوچھوں گا؟ میرا بچہ کہاں ہے، میری بیوی کہاں ہے، میری بہنیں کہاں ہیں؟ لیکن تاریخ شاہد ہے، تاریخ میں جملے لکھے، گھر میں داخل ہوئے تو بجائے بچوں کو پوچھتے، بجائے بہنوں کو پوچھتے، کہتے وہ میری کتابیں ہیں کہاں جسے بڑی محنتوں سے میں نے لکھ کے رکھا تھا۔ اب غور کریں، یعنی بچوں سے زیادہ عزیز مکتب اہل بیت ہے، بچوں سے زیادہ عزیز احادیث اہل بیت ہے۔ ایک مرتبہ بہن کہتی ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی حد تک میں نے محفوظ رکھا ہے کہ گھر میں بھی کسی پتہ نہیں کہ آپ کی کتابیں، آپ کے اوراق کہاں رکھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جو بات ہونٹوں پر آ جاتی ہے وہ کوٹھوں پر چڑھ جاتی ہے۔ اب غور کریں، اس لیے کہ بات
بات ہے جان گیا. اسی لیے امیر کائنات ایک جملہ کہہ دو بات آ گیا. امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی سے اپنے راز کی بات نہ کہو. اچھا ہوتا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں راز کی بات، کہتے ہیں بھئی راضی رہنے دینا. امیر کائنات کہتے ہیں جو بات تمہاری اپنی تھی تو تم چھپا نہ سکے، کسی غیر پہ کیا بھروسہ کرتے کہ تمہارے راز کو راز رہنے دے گا. جانے گا تمہاری اپنی تھی تو تم اپنے سینے میں محفوظ نہیں رکھ سکے. تو جو باتیں بہن کہتی ہے کہ میں نے گھر والوں کو بھی سب کو اطلاع نہیں ہونے دی صحیح سے کہ کتابیں کہاں رکھی ہے، اس لیے کہ ایسے ٹائم پہ تو سب کو کہاؤ صحن خانہ میں لے گئی، لے جا کر بتلایا کہ یہ آپ کی کتابیں ہیں جو آپ نے لکھی تھی. اب عالم کیا ہے، جب کتابیں نکالی گئی ہے تو بعض صفحات پھٹ گئے ہیں، بعض کاغذ جو ہے دیمکیں کھا گئی ہیں، بعض اوراق خراب ہو گئے. جان گرامی نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہی تو ہے کہ علماء نے پھر بھی محنتیں کر کے تاریخ ہمارے حوالے کی. پھٹے ہوئے صفحات ہاتھ میں آئے، جلے ہوئے کاغذ ہاتھ میں آئے، دیمک کھائے ہوئے کاغذ ہاتھ میں آئے. وہ تو علماء کا احسان ہے کہ ان کاغذوں پر کام کر کر بھی تاریخ ہمارے حوالے کیے جانے کے. لہٰذا اگر برا بولنے کا شوق ہے تو بنو عباس کے خلفاء کو بولیے، بنو امیہ کے خلفاء کو بولیے کہ جو صرف اہل بیت کو نہیں بلکہ آثار اہل بیت کو بھی مٹا دینا چاہتے تھے. یہ تو علماء کی قربانی ہے کہ آج دین ہمارے پاس محفوظ ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب بعد میں پتا چلا کہ ابن ابی امیہ کے گھر میں خزانہ تھا، خود ہارون نے اپنے زمانے میں اگلی بار کبھی بھی اس قسم کی اطلاع ہوتی تو گھر کو جانے گیا میں گھر کے لوگوں کو باہر نکالا جاتا اور پورے گھر دھمکا دیے جاتے تھے، پورے گھروں میں آگ لگا دی جاتی تھی. کیوں؟ تاکہ آثار اہل بیت باقی رہنے نہ پائے. تو جیسے آثار ہم تک پہنچے وہی غنیمت ہے. جانکہ میں کم سے کم خدا کا شکر ہے کہ ہمارے آثار کسی صورت ہمارے پاس ہے. ان قوموں کو پوچھئے جن کو اپنے رہنماؤں کی نہ ولادت کا پتہ ہے نہ مرنے کا پتہ ہے. جانے گرامی انہیں یہ نہیں معلوم کہ کب پیدا ہوئے کب مرے ہیں. ہمیں کم سے کم یہ تو پتہ ہے، ٹھیک ہے تاریخ میں اختلاف ہے، ان مظالم کی بنا پر ہے، ان ظلم و جور کی بنا پر ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. تو سرکار وفا تاریخ میں لکھا 1 سال کے بعد 7 رجب المرجب یا 3 شعبان المعظم 23 ہجری میں امیر کائنات کو خدا نے وہ بیٹا عطا کیا جس کی تمنا امیر کائنات کیا کرتے تھے، جسے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے. اور تاریخ نے لکھا جب ولادت ہوئی ہے تو امیر کائنات مسجد میں موجود تھے. آنے والے نے اطلاع دی علی مبارک ہو، خدا نے آپ کو بیٹا عطا کیا. تاریخ کہتی ہے امیر کائنات اس سے پہلے گھر جاتے سجدہ خالق میں گر گئے. آوازی پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تو نے میری تمنا پوری کی، تو نے میری آرزو کی لاج رکھ لی. رنگا میں کردار اہل بیت ہے کہ نعمت پر شکر بجا لاتے. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جب تک ہم مصیبت میں ہیں، جب تک ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہم اللہ کے بہت اچھے دوست ہیں، نمازیں ہم سے نہیں چھوٹی، تسبیح ہم سے نہیں کم ہوتی، لیکن جب نعمت مل جاتی ہے اس کے بعد خدا کو اب مڑ کے یہ بھی نہیں سوچتے کہ 2 رکعت شکرانہ ہی پڑھ لوں، ایک سجدہ شکری بجا لا لوں کہ پروردگارا میں نے تجھ سے مانگا تھا، میں مقروض، تو میرا مقروض نہیں تھا، پھر بھی تو نے اپنے کرم کی بنا پہ ہمیں دیا، ہم نے لینے کے بعد تجھے بھلا دیا. نہیں جائیں گے. ہونا کیا چاہیے؟ یہ اخلاق اہل بیت ہے، کردار اہل بیت ہے کہ نعمت مانگی جائے اور مل جائے تو سجدہ شکر کرو تاکہ خدا نعمتوں میں اضافہ کر دے. جانے گرامی یہ اصل زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے. سجدہ شکر بجا لائے، بجا لانے کے بعد تاریخ کہتی ہے گھر میں آئے. گھر میں آئے تو ایک مرتبہ جناب ام البنین نے سرکار وفا کو آغوش امیر کائنات میں دیا. قدم قدم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ہر لہجہ آغوش میں دیا. آغوش میں دینے کے بعد جیسے ہی نگاہ چہرے پہ ڈالی کہتے پروردگارا تیرا شکر ہے، جیسا مانگا تھا ویسے ہی عطا کیا. اب دیکھیں جانے گرامی. اچھا ابھی ایک نگاہ سرکار وفا کے چہرے پہ پڑی، دوسری نگاہ جناب ام البنین کے چہرے پہ. ام البنین خدا نے تمہیں اولاد عطا کی، تمہارے چہرے پہ خوشی کے آثار دکھائی نہیں دیتے. بہت توجہ چاہتا ہے جانے گرامی. ہوتا کہ اچھا ہمارے ابھی ہمارے کلچر میں بھی باتیں ہیں، اگر کسی کے یہاں مثلا اولاد ہو جائے پہلی تو خوشی تو ہوتی ہے، اور اگر لڑکا ہو جائے تو جائیداد کا مالک آ گیا ہے نہیں. جب کیا ہوتا کیا ہے، جائیداد لڑکے کھا جاتے، خدمتیں بیٹیاں کرتی ہے.
یہ تو ہے جانکاری، اٹھا کے دیکھیے، ان والدین سے پوچھیے کہ جن کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، خدمتیں بیٹے کر رہے ہیں بیٹیاں کر رہے ہیں، لیکن ماں باپ کی آرزو کیا ہے؟ بیٹا ہونا چاہیے۔ کیا ہو؟ ضعیفی کا سہارا ہو، اور سہارا کون بنا ہوا ہے؟ بیٹیاں بنی ہوئی جان گرامی۔ اسی لیے تو خدا کی رحمت کہا گیا ہے ان بیٹیوں کو۔ اور ایک بڑا فرق ہے جان گرامی، آپ کبھی بیٹے کو بیٹی کہہ کے نہیں پکارتے، لیکن بیٹی کو بیٹا کہہ کے پکارتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ بیٹی بیٹی نہیں، اس میں بیٹے ہونے کا بھی ہنر ہے جان گرامی۔ آپ غور کریں، لیکن اس کے ساری باتوں کے بعد ہماری خواہش ہے کہ ہمیں بیٹا ہونا چاہیے۔ اچھا، اس میں اگر پہلا بیٹا ہو جائے تو کیا کہنے جانے گرامی۔ اچھا، یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ آگے لے جاتا تو کتنی سانسیں ایسی ہے جو تانے دیتی ہے اگر بیٹی ہو جائے تو جانے گرامی۔ کیسے کیسے مسائل ہے، موضوع نہیں، اس طرف جانا نہیں جاتا، ورنہ بات کہیں اور چلی جائے گی۔ ہوا کیا؟ پہلی اولاد، وہ بھی بیٹا، کس قدر خوش ہونا چاہیے تھا۔ امیر کائنات کہتے ہیں جناب ام البنین سے، ام البنین خدا نے تمہیں اولاد دی اور اولاد میں بھی بیٹا عطا کیا، اس کے بعد تمہارے چہرے پر خوشی کے اثرات نمودار نہیں ہے، تم خوش نہیں دکھائی دے رہی ہو۔ پتہ ہے کیا کہا شہزادی نے؟ کہا آقا کیسے خوش ہوں، بچہ جب سے پیدا ہوا ہے آنکھیں نہیں کھولی۔ تاریخ ہے۔ امام علیہ السلام مسکرا دیے کہ پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے، خود امیر کائنات نے اپنی ولادت کا تذکرہ کیا۔ بعض تاریخیں کہتی ہے کہ جب میری ولادت ہوئی تھی 3 دن تک ہماری والدہ خانہ کعبہ میں تھی، ہم نے آنکھ نہیں کھولی، جب اللہ کے رسول کی آغوش میں گیا تھا تو چہرے رسالت کو دیکھ کر آنکھ کھولی تھی۔ ابھی رک جاؤ، آپ کا عباس بھی آنکھیں کھولے گا، کہ جاؤ میرے لال حسین کو بلا لاؤ۔ تاریخ نے لکھا امام حسین آئے ہیں، آنے کے بعد ایک مرتبہ کہتے بابا خیریت تو ہے، کہ دیکھو ہم تمہیں آج تحفہ دینے والے ہیں۔ کہ بابا کیسا تحفہ ہے؟ کہ لو اپنے بھائی کو اپنی آغوش میں لو۔ امام حسین نے ہاتھ بڑھائے۔ اچھا، امام حسین ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے بچے، جب 26 ہجری میں ولادت ہے سرکار وفا کی، 3 اور 4 ہجری میں امام حسین کی کم سے کم 20 سے 22 سال کا سن مبارک ہے، لو یہ تمہارا بھائی، ہم تمہیں تحفے میں دیتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا جب سرکار وفا آغوش امام حسین میں گئے، سب سے پہلے 2 ننھے ہاتھوں کو اٹھایا۔ کوئی تاریخ نہیں جانتی یہ ہاتھ اٹھائے کیوں ہے، لیکن ایک ہی بات بعد کربلا سمجھ میں آئی کہ آنکھ کھولنے سے پہلے سرکار وفا نے کہا تھا آقا ہاتھوں کا نذرانہ پہلے قبول کر لیجئے۔ آپ غور کریں، اس کے بعد جیسے آغوش امام حسین میں گئے، آنکھوں کو کھولا، چہرے امام حسین کی زیارت کی۔ اسی لیے تو عاشور کے دن کہا تھا، روایت مصائب کی ضرور ہے، اے آقا آیا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی، جا رہا ہوں تو چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کرتے ہوئے جاؤں، ذرا آنکھوں سے خون تو صاف کیجئے۔ یہ جان گرامی، یہ قربانی کا جذبہ ہے جو مائیں اپنے دودھ میں، اپنے شیر میں بچوں کو پلاتی ہے، کہ آتے برابر اپنے ہاتھوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ لیکن جان گرامی، ہم کیا ہوتا ہے، تاریخیں تو پڑھتے ہیں، باتیں تو سنتے ہیں، لیکن یہ جذبہ اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے، جبکہ کربلا اس جذبے کی بہترین مثال ہے۔ اربعین کا زمانہ ہے، آج اربعین کی تاریخ ہے جان گرامی۔ اب کربلا آ جائے، کون سا جائیں گا میں؟ آپ کسی کو یوں 1 روپیہ دے کے بتائیے، نہیں دے سکتے، لیکن وہ جو کھڑا ہو کر امام حسین کے زائر کی خدمت کر رہا ہے، لاکھوں روپے قربان کر کے بتا رہا ہے۔ کربلا دینا سکھاتی ہے، لینا نہیں سکھاتی جان گرامی۔ ہر قسم کی قربانی ہے، ہر قسم کی غذائیں ہیں، ہر قسم کی خدمتیں ہیں، تو کربلا سے اس جذبے کو لیجئے کہ دینے کی عادت ڈالیے، لینے کی عادت نہ رکھیے۔ اس لیے کہ انسان کی فطرت میں بہت توجہ چاہتا، 2 جنبے ہوتے ہیں، ایک جنبہ لینا سکھاتا ہے اور ایک جنبہ دینا سکھاتا ہے۔ ایک جذبہ لینا سکھاتا ہے، ایک جذبہ دینا سکھاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب بھی معاشرے میں لینے والے ہاتھ زیادہ ہوں گے، معاشرے میں اختلاف، لڑائی، جھگڑا، کیونکہ جانگاہ میں جھگڑا ہمیشہ کس میں ہوتا ہے؟ لینے کی بنا پر ہوتا ہے، دے دینے کی بنا پر نہیں ہوتا۔ تو جب تک کسی معاشرے میں، کسی سوسائٹی میں لینے والے ہاتھ زیادہ ہوتے ہیں، جھگڑا بھی ہوگا، اختلاف بھی ہوگا، لڑائیاں بھی ہوگی، دشمنیاں بھی ہوگی۔ لیکن جس معاشرے میں لینے کے بجائے دینے والے زیادہ ہو جائیں، اختلافات بھی ختم ہو جاتے ہیں، جھگڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں، دشمنیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ مثال تو آپ کی خدمت میں فرض کیجئے، چھوٹی چھوٹی نہیں، جو لوگ گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں، دیکھو بڑی مرکزی جو مجلسیں ہوتی ہے،
مثلا 3000 کا مجمع، 4000 کا مجمع ایک خطیب کو سنا. مثلا مغل مسجد کی مجلس تصور کیجئے. مغل مسجد میں مثلا خطیب اکبر نے مجلس پڑھی، ہزاروں کا مجمع ہے جو دروازے سے باہر نکل رہا ہے. مغل مسجد کے چاروں دروازے بند کر دیے گئے، ایک دروازے سے تبرک تقسیم کیا جا رہا ہے نہیں؟ تبرک چار دروازے بند، ایک بیچ کا کھلا ہوا ہے، تبرک تقسیم کیا جا رہا ہے. پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کبھی غور کر کے دیکھیے، نہیں کیا ہوگا تو مشاہدہ کر کے دیکھیے. ارے دکھائی نہیں دیتا، ارے سمجھ میں نہیں آتا، ارے بچے دیکھ کے نہیں چلتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ چلا پکار تو ہوتی ہے، چلا پکار کے ساتھ ساتھ دھکا دھکی، اس کے بعد اتفاقاً کبھی لڑائی کی نوبت بھی آ جاتی ہے، کبھی کسی کا گریبان اور کسی کا ہاتھ ہوتا ہے. یہی تو ہوتا ہے نا جان گرامی. اچھا ایک بات اور آپ کو مزے کی کہہ دو، بات آ گئی ہے تو. اچھا جب آپ نے دیکھا ہو گاؤں وغیرہ میں خاص کر کے اس بات کو آپ مشاہدہ کیجئے کہ جو لوگ تبرک بانٹتے ہیں، جب لوگ تبرک لینے کو بانٹتے، ارے ماموں مجھے نہیں ملا، ارے چچا مجھے نہیں ملا، ارے خالو مجھے نہیں ملا. اچھا جب تک یہ تبرک نہیں بانٹ رہے تھے، نہ یہ ماموں تھے، نہ یہ خالو تھے، نہ یہ چاچا تھے، نہ یہ پھوپھا تھے. جب سے تبرک بانٹنا شروع کیا، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ماموں بھی ہے، خالو بھی ہے، پھوپھا بھی ہے. آپ اگر بیداری سے سن رہے تو جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اچھا نگرامی، یہ رشتہ داریاں بنی کیوں؟ کہ جہاں بھی لینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے رشتہ داریاں جوڑی جاتی ہیں. اب سمجھ میں آیا کیوں رسول کو لوگ بیٹیاں دے رہے تھے؟ اسی لیے کہ لینا چاہتے تھے، رشتہ داریاں جوڑنا شروع کر دیا. صلوات پہ محمد و آل محمد. مشکل پریشانی لائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو آپ نے ملاحظہ کیا جب انسان کا لینے والا جذبہ پھڑکتا ہے تو جس سے لینا ہے اس سے رشتہ داریاں جوڑی جاتی ہے. اب سمجھ میں آیا رسول سے رشتہ داریاں کیوں جوڑی گئی؟ اس لیے کہ بعد رسول مسند رسول پر بیٹھنا تھا، بعد رسول عہدے رسول کو لینا تھا، بعد رسول رسول کی چیزوں کو لے لینا تھا. لہذا کیا کیا؟ یوں تو لے نہیں سکتے، رشتہ داریاں جوڑو تاکہ رسول کا منصب قبضہ کر سکو، رسول کا عہدہ لے سکو، رسول کے جائے میں حکومت قبضہ کر سکو. اس لیے رسول سے رشتہ داریاں جوڑے گی. اچھا مثال پہ اپنے برقرار رہیے. اب یہ مجمع ہے، 1000 کا 2000 ایک دروازے سے نکل رہا ہے، بانٹنے والا ایک ہے نہیں؟ آوازیں بھی ہے، دھکا دھکی بھی ہے، چلا پکار بھی ہے نہیں؟ اس میں دیکھا کبھی کبھی جھگڑے بھی ہے، لڑائی بھی ہے، گریبان بھی ہے، کسی کا ہاتھ بھی ہے. آپ ایک کام کیجئے، جب یہ مسئلہ ہو رہا ہو ایک دوسرے دروازے سے اور ایک تبرک والے کو کھڑا کر دیجئے. اب کیا ہوگا؟ کچھ آوازیں کم ہو جائے گی، کچھ جھگڑے کم ہو جائیں گے، کچھ چلا پکار کم ہوگی، کچھ دھکم دھکی کم ہوگی. 2 کی جگہ اب تیسرا دروازہ کھول دیجئے. اب کیا ہوگا؟ اب آوازیں اور کم، اب جھگڑے اور کم، اب چلا پکار اور کم. 3 کے بجائے چوتھا دروازہ کھول دیجئے. اب بالکل بھی نہ آواز آ رہی ہے، نہ چلا پکار ہے، نہ شور و غوغا ہے، نہ اختلاف ہے، نہ دشمنیاں ہیں، نہ لڑائی ہے. 4 کی جگہ 5واں کھول دیجئے. اب تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا، ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے لے کر نکلتا جائے گا. اب میرا سوال آپ سے ہے، جب ایک دروازہ کھلا تھا تو لڑائیاں کیوں ہو رہی تھی، شور کیوں ہو رہا تھا، اختلاف کیوں ہو رہا تھا جانے گرامی؟ اس لیے کہ لینے والے بہت سارے تھے، دینے والا ایک تھا. دوسرا کھلا، آوازیں کم ہو گئی. تیسرا کھلا، اختلاف کم ہو گئے. چوتھا کھلا، دشمنیاں کم ہو گئی. 5واں کھلا، آوازیں بالکل بند ہو گئی. کیوں ایسا ہوا؟ جب تک دینے والا ایک تھا، لینے والے بہت تھے، اختلاف ہو رہا تھا. لیکن جیسے جیسے دینے والے بڑھتے چلے گئے آوازیں کم ہو گئی، اختلاف ختم ہو گئے. جانے گرامی تو ہمیشہ اختلاف لے لینے کی بنا پر، جھگڑا لے لینے کی بنا پر ہوتا ہے، جھگڑا کبھی دینے کی بنا پر نہیں ہوتا. کوئی لڑتا ہے، میں اپنے والد کا حصہ ہے میں اپنے بہن کو دے رہا ہوں، کوئی لڑے گا؟ نہیں دیں گے تو ایسی بات ہے. جانے کہ ہمیں کورٹ جائے گا، کچہری جائے گا، فلاں ادارے میں جائے گا، فلاں مقام پہ. کیوں؟ اس لیے کہ جھگڑا ہمیشہ لینے کی بنا پر ہوتا ہے، دینے کی بنا پر. ہم آپ بھی کوشش کریں کہ کچھ بھی ہو جائے ہمارا نام دینے والوں میں ہوگا، لینے والوں میں نہیں ہوگا. میں نے کہا جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں دینے والے ہاتھ بڑھیں گے
عزیزان گرامی نتیجہ کیا ہوگا؟ اختلاف، لڑائی جھگڑا، شور شرابہ خود بخود کم ہو جائے گا۔ لیکن دینے والوں کے بجائے لینے والے ہاتھ بڑھیں گے تو اختلاف بھی ہے، لڑائی بھی ہے، جھگڑا بھی ہے۔ عزیزان گرامی تو جھگڑا ہمیشہ لے لینے کی بنا پر ہوتا ہے، دے دینے کی بنا پر نہیں۔ تو یہ جذبہ ہمیں کربلا والوں سے لینا ہے، خاص کر کے سرکار وفا سے لینا ہے کہ جہاں ابھی آغوش امام حسین میں آئے نہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر گویا کہہ رہے ہیں زبان بے زبانی میں آقا میرے ہاتھوں کا نذرانہ تو ابھی سے قبول کر لیجئے۔ غور کر رہے ہیں اس کے بعد ہوا کیا؟ چہرے امام حسین پہ نگاہ پڑی، آنکھوں کو کھولا، تاریخ کہتی ہے، اور امام حسین کے چہرے کی زیارت کی۔ پھر امام علی نے اپنے ہاتھوں میں لیا، کھلاؤ بیٹا حسین اسے میرے حوالے کر دو۔ جب حوالے کیا، اب یہاں سے کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہر ماں باپ پر لاگو ہوتی ہے، اور اہل بیت تو رول ماڈل ہے، ان کی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس میں ماں باپ اگر کسی گھر میں بچہ ہوتا ہے تو دین کیا کہتا ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ میں سب سے پہلی ذمہ داری کہ اس کے اچھے نام کا انتخاب کرے۔ اس کے بعد عقیقہ مستحب ہے۔ جان گرامی یہ میں نے کل بھی کہا تھا، جس عمارتوں کی بیسیں مضبوط ہوتی ہے وہ عمارتیں بہت مضبوط ہوا کرتی ہے۔ یہ اسلام بیس بنانا سکھا رہا ہے کہ کبھی یہ جان گرامی اچھا نام رکھ کے اس کی بنیاد اچھی کرو، کبھی عقیقہ کر کے اس کی زندگی کو جان گرامی ایک اچھی زندگی بناؤ، کبھی بالوں کے برابر چاندی کو صدقہ دے کر اس کی حیات کو محفوظ بناؤ۔ تو یہ بچے کی فاؤنڈر ہے جسے دین اسلام مضبوط کر رہا ہے، جو ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچہ ہو تو ان کاموں کو انجام دو تاکہ پہلے دن ہی 2-4 دن میں معاملات طے ہو جائے، تاکہ اس کی زندگی ایک سکون آور زندگی سامنے آئے۔ غور کر جانے کیا تو امام علی نے لیا، اور لینے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں مجھ سے کہا تھا کہ خدا تمہیں ایک بیٹا دے گا جس کا نام عباس رکھنا۔ اچھا ہر بیٹا نے کچھ خصوصیتیں بھی بتائی تھی کہ اس خصوصیتوں کا جو مالک ہو اس کا نام عباس رکھنا۔ عباس یعنی شیر، دلیر رضان گرامی۔ اب تاریخ کے جملے آپ سنیے، ادھر ابھی تک تو میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ امام حسین اور سرکار وفا میں جان گئے، بلکہ تقریباً 20 سال سے زیادہ کا وقفہ ہے۔ جس طریقے سے امام حسین میں ویسے شہزادی زینب میں درمیان میں ایسا نہیں تھا کہ امام حسین کے بعد سیدھا سرکار وفا، نہیں، بیچ میں محمد حنفیہ بھی ہے اور بھی اولادیں ہیں۔ لیکن تاریخ کہتی ہے جیسے امام علی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا تھا کہ جب خدا بیٹا دے تو اس کا نام عباس رکھنا۔ ظاہر سی بات ہے جس حسن کا نام رسول اللہ نے رکھا ہو، جس حسین کا نام رسول اللہ نے رکھا ہو، اس عباس کا نام بھی کیوں نہ رسول اللہ رکھے جانے گرامی۔ جب کہا عباس، شہزادی زینب بغل میں کھڑی ہوئی تھی، کہا بابا کیا میرے اسی بھائی کا نام عباس ہے؟ تاریخ پیش کرو جان گرامی، کیا میرے اسی بھائی کا نام عباس ہے؟ کہا بیٹا زینب اسی بھائی کا نام عباس ہے۔ کہا بابا ایک لمحے کے لیے مجھے آغوش میں دے دے۔ تاریخ کہتی ہے آغوش میں دیا، جیسے آغوش میں دیا بہن ہے، ظاہر سی بات ہے بھائی چھوٹا ہو بہنیں بڑی ہو تو کس طریقے سے آغوش میں کھلانے کا شوق ہوگا۔ اس سے پہلے کہ کچھ کرتی، سرکار وفا کو اپنے آغوش میں لیا اور اپنے لبہائے مبارک کو کانوں تک لے کر گئے اور کچھ بولنا شروع کیا۔ امام علی علیہ السلام کہتے بیٹی زینب اتنی جلدی بھی کیا ہے، اب تو یہ آپ کا بھائی ہے، آپ اس سے باتیں کرنا، آپ اس سے کھیلنا، اتنی بھی کیا جلدی ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کہتی ہے نہیں بابا میں نے تو ابھی تک عباس سے اپنی کوئی بات نہیں کی۔ کہ تم تو ابھی کہہ رہی تھی، کہ نہیں یہ تو امانت تھی جو عباس تک پہنچا رہی تھی۔ امانت اجان کل آپ کی خدمت پیش کر چکا ہوں کہ امام علی کے سوالات، اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام علی نہیں جانتے کہ زینب کر کیا رہی ہے، نہیں جانتے کہ زینب کون سا عمل انجام دے رہی۔ میں نے کہا علم لدنی میں سب کچھ ہے، باب مدینۃ العلم ہے، ساری باتیں آپ کے اس میں ہیں۔ سلونی کا دعویٰ کرنے والا علی یہ نہ جانتا ہو کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن کہا کبھی کبھار سوالات کیے جاتے ہیں تاکہ کنیزی بھی سنے، غلامیں بھی سنے، اور تاریخ میں ان باتوں کو جمع کیا جائے اور خصوصیت سے ایسی شخصیتیں پہچانی جائے، لہذا یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ کہ بہن بیٹی زینب جلدی کیا ہے، تو آپ کا بھائی ہے، آپ باتیں کیجئے۔ کہ نہیں بابا ابھی تک میں نے اپنی کوئی بات نہیں کی۔ کہ ابھی تو تم کچھ کہہ رہی تھی۔ کہ نہیں یہ میں اپنی بات نہیں بلکہ ایک امانت تھی جو میں اپنے بھائی تک پہنچا رہی تھی۔ امانت کیسی امانت؟ کہ 15 سال پرانی امانت۔ اللہ اکبر جان گرامی، اسلام بہت محتاط ہے امانتوں کے حوالے سے بھی، کہ امانت اگر آپ کے پاس ہے
اگرچہ کہ کسی کی بات کیوں نہ ہو اس تک پہنچا دو۔ حتیٰ کہ روایت ہے کہ اگر کسی ظالم کی، اگر آپ کے مثلاً کسی قاتل کی رشتہ دار میں امانت بھی ہے تب بھی اسے کیا کرو، لوٹا دو۔ خیر کہ امانت کا کیا مطلب، بیٹی کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہ آج سے 15 سال پہلے ماں فاطمہ جب آپ بھائی حسن و حسین مسجد میں تھے، شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ زندگی کے آخری ایام تھے، میری ماں کے آخری ایام تھے، تو ماں نے مجھ سے کہا تھا بیٹی زینب جب خدا تمہیں عباس جیسا بھائی دے تو سب سے پہلے اپنے بھائی کو اپنی ماں فاطمہ کا سلام کہنا۔ جان گرامی کہ بابا یہ وہ امانت ہے جو مجھے ماں نے دی تھی، میں اپنے بھائی تک پہنچا رہی تھی۔ جان گرامی تو اسے کہتے عباس، جس کی دعا علی کرے جسے سلام فاطمہ کہہ جانے گرامی۔ غور کر رہے ہیں؟ لہٰذا شہزادی زینب نے اپنی والدہ کا سلام پہنچایا، اور پھر کیا کہنے جان گرامی سرکار وفا کے کبھی آغوش امام علی میں بڑے ہوئے تو کبھی آغوش امام حسن و امام حسین میں، اور اہل بیت کے گھر کی رسم تھی کہ جان گرامی اگر بچے چھوٹے ہوتے تھے تو انہیں زبان چسائی جاتی تھی، گویا زبان نہیں بلکہ خزانہ علم کو منتقل کیا جاتا تھا، علم و حکمت کو اس طریقے سے لوگوں کے سینوں میں پہنچایا جاتا تھا۔ یہیں رک کر میں سرکار وفا کے علم کا تذکرہ کروں، بات ہوگی تو آگے بڑھے گی ورنہ انشاءاللہ تمام ہو جائے گی۔ آپ غور کیجئے، تاریخ نے لکھا، منتہی الاعمال کی روایت ہے، ہمارے آپ کے 10 امام امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ راوی خود اس روایت کے جناب ابو الہاشم جعفری، وہ کہتے ہیں میں امام کی خدمت میں ایک وقت بیٹھا ہوا تھا، صحابی ہے امام کی خدمت میں ایک وقت بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا، منتہی الاعمال کی روایت ہے کہ ایک ہندی یعنی ہندوستان سے جانے والا امام کی خدمت میں آیا اور اپنی زبان میں امام سے کچھ پوچھنے لگا۔ ابو الہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام اس کی زبان کو سمجھ بھی رہے تھے اور اس کی باتوں کا جواب بھی دے رہے تھے۔ جب اس نے اپنی گفتگو کی وہ چلا گیا تو ابو الہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں نے امام سے پوچھا مولا یہ کون تھا، کیا کہہ رہا تھا، کس زبان میں گفتگو کر رہا تھا؟ ایک مرتبہ 10 امام کہتے ہیں ابو الہاشم جعفری یہ ہند کا رہنے والا تھا، یہ اپنی زبان ہندی بول رہا تھا۔ کہا مولا کیا کہہ رہا؟ کہا کچھ مذہبی سوالات لے کر آیا تھا۔ تو ابو الہاشم جعفری کہتے ہیں مولا آپ ہندی زبان بھی جانتے ہیں، آپ ان کی زبان بھی بول لیتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ امام نے کہا تھا ابو الہاشم جعفری ہم کسی ایک علاقے کے لیے ہادی نہیں بنائے جاتے بلکہ پوری کائنات کے ہادی ہوتے ہیں، جب تک سب کی زبانیں جانیں گے نہیں ان کو ہدایت کیسے کریں گے؟ عزیزان گرامی یہ ہادی ہوتا ہے جو خدا کا ہادی ہوتا ہے، ہر زبان کا جب تک اس کی زبان کو سمجھیں گے نہیں اس کی ہدایت کیسے؟ اور ابو الہاشم جعفری اس میں تعجب کیا ہے؟ کچھ کنکر تو اٹھاؤ، تاریخ کہتی ہے ابو الہاشم جعفری جھکے، کچھ کنکروں کو اٹھایا، دستے مبارک امام میں دیا، امام نے دہنے مبارک میں رکھا، جب یہ کنکریاں لعاب دہن سے تر ہو گئی دوبارہ اسے نکالا، ابو الہاشم جعفری کے حوالے کیا، کہ ابو الہاشم جعفری خود راوی اس روایت کے، منتہی الاعمال کی روایت ہے، کیسے اپنے دہن میں رکھ لو، تاریخ کہتی ہے خود ابو الہاشم جعفری جو راوی کہتے ہیں جب میں نے تر کنکریاں اپنے دہن میں رکھی، کچھ دیر کے بعد مولانا نے کہا ابو الہاشم جعفری ان کنکریوں کو نکالو، میں نے کنکریوں کو نکالا تو ابو الہاشم جعفری کہتے ہیں میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 7 نہیں 70 زبانوں کا مالک ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ زبان بولتا نہیں تھا بلکہ صاحب زبان سے زیادہ اچھی زبان استعمال کرتا تھا۔ جان گرامی آج ہوتا کیا ہے، ہم اپنے لعاب دین سے جان گرامی کتاب کے ورق پلٹتے ہیں، نوٹیں گنتے ہیں جان گرامی، لیکن مولا نے لعاب دین سے علم کے دروازے کھول دیے۔ ابو الہاشم جعفری خود کہتے ہیں کہ میں 70 زبانوں کا مالک ہو گیا اور ہر زبان اس کے صاحب سے زیادہ اچھی بولتا تھا۔ اب غور کر رہے ہیں، ایک توجہ آپ کی طرف دلاؤں کہ آپ غور کیجئے، یہیں سے کچھ باتیں واضح بھی ہو جائے گی۔ لعاب دین، تھوک، بدن کا فارغ حصہ ہے، اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اگر فارغ نہ ہوتا تو آپ تھوک نہ دیتے، تھوک دینا اس بات کی دلیل ہے کہ بدن کا
فارغ حصہ ہے، ظاہر سی بات ہے جان گرامی، آپ غور کریں، اس لیے تو آپ تھوک رہے ہیں۔ تو جس کے بدن کے فارغ حصے میں اتنی صلاحیتیں ہو کہ علم کی بھیک بانٹ دے، تو وہ خون جو بدن کا فارغ حصہ نہیں، بدن کا جز ہے، اس خون میں کتنی تاثیر ہوگی، یا یوں کہہ لوں کیوں نہ وہ خاک خاک شفا ہو جائے جس میں ایسا خون گرا ہو جانے گرامی، صلوات علی محمد و آل محمد۔ لعابدین بدن کا فارغ حصہ ہے، فارغ حصے میں جس کے اتنے اثرات ہو، اس کے خون میں کتنے اثرات ہوں گے۔ اور وہ خون جسے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی، اذان گرامی۔ اس کے بعد تاریخ نے لکھا حربوں کا حربی، سلموں کا سلمی، روحوں کا روحی، قلبوں کا قلبی۔ تقریباً تاریخ نے لکھا 6-7 مرتبہ کا یا علی لحموں کا لامی، یا علی جسموں کا جسمی، یا علی روحوں کا روحی، یا علی دموں کا دمی، یا علی قلبوں کا قلبی۔ اب غور کریں، جس خون کو اللہ کے رسول اپنا خون کہہ رہے ہیں، جس جسم کو اللہ کے رسول اپنا جسم کہہ رہے ہیں، جس روح کو اللہ کے رسول اپنی روح کہہ رہے ہیں، ایک توجہ آپ کی طرف دلاؤں۔ آپ پوچھئے جناب آپ کی دھاڑی کیوں بڑی ہے؟ کہ سنت رسول۔ مونچھیں کیوں کٹی ہوئی ہے؟ سنت رسول۔ تو ایک جملہ میں گزارش کروں گا، یا علی کچھ کہہ کے نہ مانیے، کچھ کہہ کے نہ بولیے، کم سے کم سنت رسول مان کے یا علی کہنے کی عادت کر لیجیے۔ غور کریں جانے گرامی، تو جس خون کو اللہ کے رسول اپنا خون کہہ رہے ہو، اس خون میں کتنی تاثیر ہوگی، آپ غور کریں۔ اور یہ جملے بھی وقت نہیں ہے نہ میرا موضوع کی طرف توجہ دوں، کب کہا تھا اللہ کے رسول نے؟ جب امیر کائنات کی ولادت ہوئی، رسول اللہ گھر لے آئے، جبرائیل نے آ کے دیکھا بالکل ہو اے اللہ کے رسول، اللہ کہہ رہا ہے کہ علی جیسا بھائی عطا کیا، آپ کے چہرے پہ خوشی کے اثرات نہیں ہیں؟ کہ کیوں نہیں، بہت خوش ہوں۔ چہرہ تو ظاہر نہیں ہو رہا چہرے سے۔ کہ چہرے سے اس لیے ظاہر نہیں ہے کہ عربوں کا دستور ہے، جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے عرب والے دیکھتے ہیں اس کی آنکھ فلاں کے جیسی ہے، ابھی بھی ہمارے پاس بھی رواج ہے، ناک فلاں کے جیسی ہے، کان فلاں کے جیسی ہے۔ سوچتا ہوں علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، میں جواب کیا دوں گا لوگوں کو کہ آنکھیں کیسی ہے، ناک کیسی ہے، کان کیسے ہیں، زبان کیسے؟ جانے گرامی جبرائیل گئے، دوبارہ آئے، کہ اللہ کہہ رہا ہے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ یہ علی کا چہرہ وجہ اللہ، علی کی آنکھ عین اللہ، علی کے کان اذن اللہ، علی کی زبان لسان اللہ، علی کے ہاتھ ید اللہ۔ جب اللہ کے رسول نے جبرائیل کے ان کلمات کو سنے تو کیا دیکھا؟ سائر ظاہریات خدا اپنے حصے میں لیے دے رہا ہے، فوراً بول پڑے یا علی لاموں کا لامی، دموں کا دمی، قلبوں کا قلبی، روحوں کا روحی۔ اگر ظاہریات خدا نے خرید لیا تو رسول نے سارے باطنیات لے لیے اپنے نام۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ غور کر جائیں گا ہمیں، جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ خدا ہاتھ تو لے چکا، آنکھیں تو لے چکا، ناک تو لے چکا، چہرہ تو لے چکا، فوراً بول پڑے اگر آنکھیں اللہ کی ہے تو روح محمد کی ہے، جان گامی خون محمد کا ہے، گوشت محمد کا ہے۔ اگر ظاہریات خدا نے خرید لی ہے تو اللہ کا رسول اس کے جان گامی باطنیات کو خریدنے کے لیے تیار ہے۔ غور کر رہے ہیں، تو یہ ابو الہاشم جعفری بات جہاں سے چلی تھی کہ کہتے ہیں کہ جب مولا کی ترک کی ہوئی کنکریوں کو میں نے اپنے دہن مبارک اپنے دہن میں رکھا تو 70 زبانوں کا مالک ہو گیا تھا۔ مالک نہیں تھا، زبان ویسے بولتا تھا جیسے صاحب زبان نہ بولتا ہو۔ جان گرامی جس کی ترک کی ہوئی اتنی سی کنکریوں میں اتنا علم آ جائے کہ 70 زبانیں بولے تو اس عباس کے علم کا پتہ لگائیے جس نے ایک نہیں 3 معصوموں کی زبان چوسی۔ کبھی امام علی کی آغوش میں پروان چڑھے، کبھی امام حسن کی زبان کو چوسا، کبھی امام حسین کی آغوش میں رہے۔ ذرا سی کنکریاں 70 زبانیں سکھا دے تو عباس کتنا بڑا عالم ہوگا جس نے 3 معصوموں کی زبان۔ اچانک کیا ہے آپ غور کر رہے ہیں؟ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایک بات آپ کی خدمت میں کو کبھی آپ غور کیجئے، کسی کا بھی اظہار علم ہوتا کیسے ہے؟ آپ کو کیسے پتا کہ میں پڑھا لکھا ہوں؟ پتہ ایسے چلتا ہے، میں بولوں گا ممبر پہ آ کے تو آپ بولیں گے بھائی پڑھا لکھا ہے
ہے نہیں. کچھ لکھوں گا تو آپ کہیں گے بھائی کتابیں لکھا ہے، پڑھا لکھا ہے نہیں. اظہار علم کبھی بیان سے ہوتا ہے، کبھی لکھنے سے ہوتا ہے. یہ تو طریقہ کار ہے جان گرامی. تاریخ آپ اٹھائیے، سرکار وفا کی پوری زندگی دیکھ لیجئے. کتابوں کا تو خیر دور نہیں رہا، بیانات کا زمانہ تھا، خطبے دیے جاتے تھے. سرکار وفا کی پوری زندگی میں صرف ایک خطبہ ہے جو میں مدرسہ امام حسن کے عشرے میں پیش کر چکا ہوں. اس کے چند جملے، پورا خطبہ تو نہیں پیش کیا، چند جملے پیش کروں. ایک ہی خطبہ ہے 8 ذی الحجہ یوم الترویہ کے دن، جب سرکار وفا کی شخصیت اتنی عالمانہ شخصیت تھی، کئی معصوموں کی آغوش میں پروان چڑھے. تو پھر ایسا کیوں کہ پوری تاریخ میں، پوری زندگی میں ایک ہی خطبہ. پڑھے لکھے تو بولنا چاہیے تھا، ہے نہیں. بس یہی بات پہ بات تمام ہو جائے گی. جب علم تھا تو بولتے، کیوں نہیں بولا جان جان؟ اس کی وجہ سن لیجیے، بات تمام ہو جائے گی. اہل بیت کے گھر میں ہر کام میں ہمیشہ سے ادب ملوز خاطر رہتا تھا، ہے نہیں. آپ امام حسن علیہ السلام کی زندگی اٹھائیے، وہ دور دیکھیے جتنا زمانہ آپ بابا علی کے ساتھ رہے، اٹھا کے دیکھیے اور لا کے کہیے کہ اس زمانے میں جتنا بابا کے زمانے میں کتنے خطبات ہیں امام حسن سے؟ نہیں کے برابر. کیوں جان گرامی؟ اس لیے کہ بابا موجود ہے تو بیٹا احترام کرنا جانتا ہے کہ باپ کی موجودگی میں بچے نہیں بولا کرتے. ہمارے گھر تھوڑی ہے کہ باپ بولا ہے تو بچہ بیچ میں منہ مار رہا ہے نہیں جان گرامی. عالم گفتگو کر رہا ہے تو جس کے دل میں جو آیا. ہمارے پاس حدیث ہے، اگر کوئی عالم، مولا کہتے ہیں کہ اگر کوئی عالم گفتگو کر رہا ہے تو خاموش بیٹھو. گویا تم ایک ایسے درخت کے پاس بیٹھے ہو جو ثمر آور ہے، پھل ہے. تمہاری ذمہ داری صرف پھل کھانا ہے، بیچ میں اپنے مشورے دینا نہیں ہے. اور عالم کی صفت بھی ہونی چاہیے کہ آپ اس کے پاس بیٹھیے تو کچھ لے کے اٹھیے، اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے، اس کی باتوں سے. لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ہم تو آگے مشورے دیتے ہیں. خیر ہماری باتوں جوڑی، ہم تو جاہل طالب علم ہیں، لیکن ہم نے بڑے بڑے علماء کی صحبت میں دیکھا جب لوگ بیٹھے، ایسا نہیں بولنا، ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ویسے ہونا چاہیے تھا. خدا وہ پڑھ لکھ کر آیا، اسے معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے، کیا بولنا ہے. آپ غور کر. خیر لیکن اہل بیت کے گھرانے کا ادب تھا کہ جب تک بابا ہے امام حسن نہیں بولے. ہاں 5 مقامات پہ بولا. کس صورت میں؟ امام علی مدینے سے باہر ہے، امام حسن موجود ہے، کوئی واقعہ پیش آ گیا، ضرورت ہے مثلا امر بالمعروف کرے کوئی کرے، امام حسن بول پڑے، بابا موجود نہیں ہے. یا کوئی مقام ایسا آیا کہ جانے والا امام علی سے سوال کر رہا ہے، کہا بیٹا حسن جواب دو. ایسے ہی موقع ہے ممبر پر کہ کوفے سے مولا نے کہا بیٹا حسن تم جواب دے دو، تو امام حسن نے بولا، لیکن خود سے کبھی نہیں بولا، ہمیشہ ادب کو خاطر رکھا. اسی طریقے سے امام حسین کی زندگی اٹھائیے، جب تک بابا علی اور امام حسن کے سائے میں کتنے خطبات ہیں؟ بہت کم، نہیں کے برابر. وہ بھی ان کنڈیشنوں کے ساتھ کہ امام حسن موجود نہیں ہے، بابا نہیں ہے، بول دیا. یا خود کبھی امام حسن نے کہا بھیا حسین تم چلے جاؤ، تم کہہ دو، تو کہہ دیا، ورنہ ادب ملوز خاطر. سرکار وفا نہیں بولے تو اس کی وجہ کیا؟ کبھی بابا علی کے زیر سایہ رہے تو بابا کا ادب، کبھی بھائی حسن کے ساتھ رہے تو بھائی حسن کا احترام، کبھی بھائی حسین کے ساتھ چلے تو بھائی حسین کا احترام. کبھی لبوں کو نہیں ہلایا، کہا جب تک یہ شخصیت ہے احترام واجب ہے، بول نہیں سکتا. وہ ایک مرتبہ بولا تھا، وہ بھی صرف اور صرف اس لیے کہ دیکھ رہے تھے کہ امام جیسی شخصیت کو ماننے کے لیے آئے، لوگوں میں امام کی معرفت پیدا ہو جائے. ایک بار بولا، اس کے بعد زندگی میں کبھی نہیں بولا جائے. یہ تھا ادب، یہ تھا اہل بیت کے گھرانے کا سلیقہ کہ بڑوں کے ہوتے ہوئے بچے نہیں بولا کرتے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے خطبات نہیں ہیں تو آپ کے پاس علم نہیں ہے. میں نے کئی بار اس مجلس میں بھی پیش کیا کہ معرفت کا سمندر تھا، اگر نہ ہوتا تو سوالات پہ سوالات سامنے آتے تاریخ کربلا میں. لیکن امامت کے ہر فیصلے پر خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار وفا کی معرفت، سرکار وفا کا علم یہ سمجھ رہا تھا کہ امامت یہ فیصلہ کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے، امامت بڑھ رہی ہے تو کیوں بڑھ رہی ہے، امامت رکی ہے تو کیوں رکی ہے، امامت منع کر رہی ہے تو کیوں منع کر رہی ہے. غور کر رہے تو سرکار وفا کا علم تھا، لیکن ادب ملوز خاطر رہا، لہذا علم ہمیں دکھائی نہیں دیا، زمانے کے سامنے نہ آ سکا. اس لیے میں ان کا ایک ہی خطبہ ہے جو 8 تاریخ کو آپ نے خانہ خدا کی چھت پہ دیا تھا، اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. سرکار وفا، اور ایسا نہیں کہ صرف امام علی کی تمنا تھی اور سرکار، نہیں ہے جان گرامی، بلکہ جتنے لوگ امام علی کے آس پاس سب جانتے تھے کہ امام علی نے تمنا کی تھی کہ اللہ ایک ایسا بیٹا دے کل جو حسین پر اپنے آپ کو قربان کر دے. تاریخ نے لکھا یہی وجہ ہے
جب شب عاشور امام حسین نے کہا تھا بھیا عباس جاؤ اور جانے کے بعد عمر سعد سے ایک رات کی مہلت لے آؤ. خیر مہلت لی نہیں تھی، مہلت دی تھی، لیکن کہا تو یہی جائے گا کہ مہلت لے آؤ. گئے تھے تو جانتے تھے شجاع ہے، بہادر ہے، دلیر ہے. ساتھ میں کہا تھا حبیب ابن مزاحم سے آپ بھی چلے جاؤ. بریر حمدانی سے کہا تھا آپ بھی چلے جاؤ. 2 لوگوں کے ساتھ گئے تھے. اور یہ بزرگ جنہوں نے امام علی کا زمانہ دیکھا ہو، جو صحبت امام علی میں ہو، اسے حبیب ابن مظاہر اور بریر حمدانی کہتے ہیں. جب واپس پلٹے، جو انداز سے سرکار وفا نے گفتگو کی تو دونوں بزرگان رشک کر رہے تھے کہ کیا بولنے کا طریقہ ہے، کیا گفتگو کے آداب ہے، کیا سلیقہ ہے. اور جب واپس پلٹے تھے تب بریر حمدانی نے کہا تھا عباس یہ وہی دن تو ہے جس کے لیے تمہارے بابا نے تمہیں مانگا تھا. تو کہا تھا کہ آپ مجھے اپنی شجاعت یاد دلا رہے ہیں؟ آقا حسین سے اجازت لے لیجئے، طلوع آفتاب سے پہلے کربلا کی سرزمین پر پرچم حسین نہ لہرا دوں تو علی کا بیٹا عباس نہ کہنا. لیکن میں تابع ہوں اپنے آقا کے اذعان گرامی، جب تک آقا اجازت نہیں دیں گے کچھ نہیں کر سکتا. یہ سرکار وفا. اور تاریخ نے لکھا کہ سرکار وفا نے اطاعت امام میں اپنی جان قربان کر دی. اور قربانی کی ایسی قربانی دی کہ زمانہ آج تک آپ کو یاد کر رہا ہے. ارباب اعزاء، مجلس تمام ہو گئی. آج کی شب 40 ہے. ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں کہوں، اس سال بھی 40 ہو گیا، توفیق نہ ہوئی کہ کربلا جا کے جی ہاں، پچھلا سال تو یوں گزرا ہی تھا، اس سال کا 40 بھی یوں ہی گزر گیا کہ توفیق نہ ہوئی کہ کربلا جاتے اور حسین کا ماتم کرتے. تاریخ نے لکھا، کل میں آپ کی خدمت میں منزل مصائب میں اس تذکرے کو پیش کر چکا ہوں، جو یزید کی زوجہ ہند ہے، زندان شام میں آ گئی. شہزادی نے اپنے آپ کو پہچانوایا، ہند میں ہی تیری شہزادی زینب ہوں. تاریخ کے جملے سنیں گے. مختل نے لکھا، جب ہند نے سنا علی کی بیٹی زینب اس عالم میں کوفہ اور شام کے بازاروں سے لائی گئی، تاریخ کہتی ہے اپنے سر سے اپنے چادر کو پھینکا، دربار زبید میں آ گئی. یزید نے جیسے ہی دیکھا کہ ارے اس کی زوجہ ہے، بے چادر چلی آئی، جلدی سے اٹھا، اپنی ابا کو ہند کے سر پہ ڈالا، کہ تجھے کچھ لحاظ نہیں، چادر پھینک کے کہتی ہے ارے کس پردے کی بات کرتے ہو جس نے زمانے کو پردہ سکھایا؟ علی کی بیٹیاں کوفہ اور شام. کہے یزید کس پردے کی بات ہے؟ وہ زینب و ام کلثوم جنہیں سورج نے کبھی بے مخنا چادر نہ دیکھا، جنہوں نے زمانے کو پردہ کرنا سکھایا، ان کے پردے کا تجھے لحاظ نہ رہا، آج میرے پردے کا لحاظ ہے. مجھے نہیں معلوم عزیزان گرامی، بہت سی وجوہات رہائی کی علماء نے لکھی، لیکن ایک وجہ خود ہند بن گئی کہ یزید کو جلدی سے اہل حرم کو رہا کرنا پڑا. مخزل کہتا ہے ایک مرتبہ یزید نے امام سجاد کو بلایا، بلانے کے ساتھ ساتھ لوہار بھی موجود تھا. اس سے کہتا ہے اس قیدی کو آزاد کر دو. تاریخ نے لکھا وہ جیسے ہی لوہار آگے بڑھا، امام سجاد کو آزاد کر لے، ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کھولی، پیروں کی بیڑیاں کھولی، کمر کا لنگر اتارا، گلے کا تو کاٹنے کے لیے آگے بڑھا. اس سے پہلے کہ تو کاٹتا غش کھا کے زمین پہ ہوش میں لایا گیا. سوال کیا گیا ارے تم کتنے ایسے قیدی آزاد کرتے ہوں گے؟ یہ غش آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ قیدی تو بہت سے آزاد کیے، ایسا زخم کسی قیدی کا نہ دیکھا. توقی کی لے گردن سید اجرکم اللہ. تاریخ نے لکھا سید سجاد رہا ہو گئے. یزید کہتے جانا چاہے چلے جاؤ، رہنا چاہو رہو. آزادی کے عالم میں جیسے پھوپھی نے بھتیجے کو دیکھا، بیٹا سید سجاد خیریت تو ہے؟
کا پھپھی اماں یزید کہتا ہے جانا چاہے چلے جاؤ، رہنا چاہے رہ جاؤ۔ شہزادی زینب کہتے بیٹا سید سجاد، دنیا کا معمول یہ ہوتا ہے کہ جب باپ مر جاتا ہے تو بچوں کو پرسا دیا جاتا ہے۔ بچوں کو تسلیاں دی جاتی ہے، اے بیٹا سجاد، جب سے تمہارا بابا شہید ہوا کسی نے تسلی نہ دی، کسی نے پرسا نہ دیا، کوئی آگ پھینکتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی تعزیہ لے بھرتا تھا۔ اے بیٹا سید سجاد، یزید سے کہو ہم یوں نہ جائیں گے، پہلے اپنے بھائی کا پرسا لیں گے۔ اللہ اللہ، بس مسائل تمام ہو گئے۔ شہزادی نے پرسا لینا شروع کیا، خاک پر بیٹھ گئی۔ مقتل کہتا ہے پرسے کی نوبت آئی، لٹا ہوا سامان واپس آنے لگا، ردائیں آنا شروع ہوئی۔ مقتل کہتا ہے کبھی شہزادی زینب کی ردا، کبھی کلثوم کی ردا، کبھی شہزادی رباب کی ردا، کبھی بھابی لیلا کی ردا۔ ہر بیوی اپنی اپنی ردائیں لیتی تھی، ان رداؤں میں ایک ننھی سی ردا۔ ہاں شب اربعین ہے، دو تین جملوں کی اور اجازت دے دیجئے۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کربلا کے۔ آج مجھ میں ہمت نہیں کہ اربعین کے مصائب کل پڑھ سکوں، توفیق رہی، زندگی رہی تو کل پورے مصائب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تاریخ نے لکھا رداؤں کے بعد سر آنا شروع ہوئے۔ کبھی امام حسین کا سر آیا، شہزادی زینب نے بڑھ کے آگے لیا۔ کبھی ششوا اصغر کا سر آیا، رباب آگے بڑھی۔ کبھی سرکار وفا کا سر آیا، بہن ام کلثوم آگے بڑھی۔ کبھی اکبر کا سر آیا، لیلا نے بڑھ کے آگے لے لیا۔ لیکن تاریخ کہتی ہے دو نندے نندے سر آئے، جس کو لینے والا کوئی نہ تھا۔ کسی مومنہ نے کہا ارے کیا اس کی ماں موجود نہیں؟ ان بچوں کے سر کو لے۔ زینب تڑپ گئی، ارے ایسا نہ کہنا، میں ان بچوں کی ماں زینب کربلا سے وعدہ کر کے چل، اپنے بچوں پہ نہ رہوں گی، جب بھی رہوں گی اپنے بھائی حسین پہ رہوں گی۔ مدینے تک زینب نے اپنے بچوں پہ گریہ نہ کیا۔ مدینے پہنچی، گھر میں داخل ہوئی ہے، ننھے ننھے مصلے، ننھے ننھے بستر دیکھے برداشت نہ کر۔ اے میرے بچوں، زینب لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔ الہی بحق دہرا و بہا و بالہا بنیہا سر المستودفیہ، پروردگارہ ہمارے آنسوں کو رومال شہزادی میں جگہ عنایت فرما، ہمارے آنسوں کو تسکین شہزادی کا ذریعہ قرار دے۔ قلب ناظرین امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کی دعاؤں میں ہمیں شامل حال فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اس قبرستان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان جوار معصومین علیہم السلام میں جگہ عنایت فرما۔ میرے معبود ان آنسوں کے بعد جو دعائیں دل میں لے کر اسے قبول و مستجاب فرما، جو دعائیں رہ گئی اسے قبول و مستجاب فرما۔ جن حضرات نے ان آنسوں کے بعد فرش عزا پر دعا کی گزارش، ان کی تمام دلی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما۔ میرے محبوب زندگی میں زیارت امام حسین علیہ السلام اور آخرت میں شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ اہم ترین دعا ہے منتقم خون امام حسین یوسف دارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے مخلص غلاموں میں ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آبادہ سے گزارش ہے ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم متین میاں ابن میسم میاں، مرحومہ بلقیس جہاں بنت احمد حسین، مرحوم میسم میاں ابن عزیز میاں، مرحوم پرویز حسین ابن ریاست حسین، مرحومہ مشیر جہاں بنت سخاوت علی، مرحوم حامد حسین ابن سردار حسین، مرحوم سید انعام حسین، مرحوم سید عبدالحمید
اور جملہ مرحوم مومنات کی روح کو بخشیں۔